اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی الاخر۔ گفتگو جو ہے وہ آج ہماری سورۃ الضحیٰ کے متعلق ہے، اور اس میں جو ہے وہ مکی 11 آیتیں ہیں بالاتفاق۔ جہاں تک اس سورے کے نام کا مسئلہ ہے تو پہلی ہی آیت میں جو لفظ ضحیٰ ہے اس کے اوپر جو اس سورے کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات اس سورے کی شان نزول کے متعلق، تو یہ سورہ کب نازل ہوا؟ بہرحال تو فریقین کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یعنی شیعہ سنی سب نے نقل کیا کہ پیغمبر اسلام پر جب ابتدا میں وحی نازل ہونے لگی تو سب سے پہلے وہ جو سورہ علق ہے وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ جب وہ مکمل سورہ نازل ہو گیا اور اس کے بعد بھی مطلب کچھ آیات نازل ہوئیں اور پیغمبر نے سب کو سنایا، تو ایک طرح سے جو مطلب قریبی لوگ تھے ان کو عادت ہو گئی تھی کہ پیغمبر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سناتے ہیں، ہے نہیں۔ مگر کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر وہی آنے کا رک گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کے حوالے سے یہ کہ اب لوگ یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے جو ان کا سلسلہ اپنے پروردگار عالم سے ٹوٹ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام بھی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے غمزدہ ہوئے کہ آخر کیا بات ہے کہ وہی جو آ رہی تھی وہ سلسلہ مجھ پر منقطع ہو گیا۔ تو جب جیسے پیغمبر نے یہ سوچا اس وقت یہ پورا کا پورا مکمل سورہ نازل ہوا، ہاں، کہ جس کی آیات ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، ہے نا، کہ آپ کے پروردگار عالم نے آپ کو ہرگز جو ہے وہ کیا ہے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ تانا دینے لگے کہ یہ بس ہو گیا ان کا، جتنا سنانا تھا سنا چکے۔ تو بہرحال پروردگار نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ تو پھر سے وہ سلسلہ جو وہی کا تھا وہ ہونے لگا، اور انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے مطلب یوں ہی نہیں بلکہ روایتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج جو مختصر بہت چھوٹا سا سورہ ہے، مگر اس میں روایات اتنی اچھی ہیں اور زبردست ہیں کہ یعنی اس کو کوٹ کرنے لائق ہے۔ آپ لکھیے گا اس کو، یعنی سنائیے گا، سنیے گا، پڑھیے گا، بہت اچھا لگے گا۔ چونکہ اس میں جو ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس کو عام طور سے بحیثوں میں پڑھا جاتا ہے، اور خود ائمہ معصومین نے بھی بہت آپ کو یہ جب اس حوالے سے روایت پڑھیں گے، ہے نا، تو اکثر روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ جب کبھی بھی ائمہ معصومین اپنی فضیلت کو، اپنی عظمت کو لوگوں پر بیان کیا کرتے تھے تو باقاعدہ اس قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا کرتے تھے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں اس کو کیا کرو، بیان کرو۔ تو ائمہ معصومین یہی جو کیا ہے بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے صعصع بن سوحان نے جو سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، یا اس طرح جو اولو العزم پیغمبر تھے ان سے متعلق سوال کیا تھا، ہے نا، کہ کون افضل ہے، تو اس کے امام نے جواب کیا دیا تھا، میں افضل ہوں، یہ کہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے امام نے کیا کہا تھا کہ اگر پروردگار عالم کی آیت نازل ہوتی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو میں تجھے اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی وہ ہے، خود اس میں جو خطبہ انا کے نام سے مشہور ہے، جو امام نے فرمایا کہ یہ ہے، اس میں بھی تفسیر میں انشاءاللہ اس کو بھی طرح اشارہ کریں گے کہ جو امام نے فرمایا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں ہی جو ہوں مردہ کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، یہ جو خطبہ امام نے جو مسجد کوفہ میں دیا تھا، کب دیا تھا؟ یہ اس وقت دیا تھا کہ جب مولا کائنات کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ معاویہ جو ہے وہ شام میں اس بات کو پھیلا رہا ہے کہ مطلب علی کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے وہ سب و شتم کو عام کر رکھا تھا اس نے۔ تب امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی فضیلت لوگوں پہ آشکار کی تھی، اور اس میں جو یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، امام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا، اب ایسا ہے تو سن لو، جان لو کہ میں کون ہوں۔ تو اس کے بعد امام نے فرمایا تھا وہ پورا خطبہ ہے، بات انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ شان نزول ہے اور یہ آیہ کریمہ۔ تو میرے خیال سے آج آیات تو میرا وہ ایسی ہیں کہ جو آپ روزانہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ترجمے سے بھی واقف ہیں۔ مصنف کو دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کہتے ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو روایات ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، ٹھیک ہے، واللیل اذا سجی، ٹھیک ہے، قسم ہے، واو قسم، قسم ہے کس کی؟ ضحیٰ کی، ٹھیک ہے، یعنی ضحیٰ کی نہیں، یعنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم۔ یعنی ظاہراً ایسے پڑھ کے لگ رہا ہے، نقن صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ظاہراً یہ پڑھ کے لگ رہا ہے کہ ایک کوئی خاص وقت ہے نا، کہ دن کا جب دن چڑھ جاتا ہے تو اس وقت قسم، ورنہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ حالانکہ پروردگار یہاں پر دن کی ہی قسم کھا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ہوتا ہے کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، لیکن کب جب وہ ڈھانک لے
تو یہاں پر بھی یہ مقصد دن کی قسم کھانا ہے، لیکن ایک خاص وقت کو بیان کیا گیا. بات ان شاء اللہ. تو ضحیٰ کا وقت کب کہتے ہیں؟ ضحیٰ کا وقت جب دن کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ ختم ہو جائے، دن کے مطلب 10 بجے 11 بجے کہہ سکتے ہیں. بات ان شاء اللہ. جی تو قسم ہے کس چیز کی؟ یہ چڑھتی ہوئی دھوپ کی، ہے نا. ہاں. واللیل اذا سجا، اور پھر قسم ہے رات کی کہ جب وہ ہر چیز کو کیا کرے، اپنے پردے میں لے لے، ڈھانک دے. ٹھیک ہے. ما ودعک ربک وما قلی، یہ 2 قسمیں کھائیں، اور جو ہم نے کہا تھا شان نزول، اس کو ربط دیجیے گا. ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے حبیب، نہ تمہارا اللہ تم سے کبھی، اللہ نے نہ کبھی تم کو چھوڑا ہے، کسی کو ودا کرنا نہیں، تمہیں ودا نہیں کیا ہے، ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے. وما قلی، نہ ہی تم پر ناراض ہوا ہے نا. جب لوگوں نے تانا دیا تو پیغمبر کیا سمجھے کہ خداوند عالم لگ رہا کہ مجھ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے وحی کا نزول جو ہے پھر بند ہو گیا ہے، سلسلہ منقطع ہو گیا. تو پروردگار نے یہ قسم کھا کر اپنے نبی کو یقین دلائی کہ نہیں، نہ میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ تم سے کبھی ناراض ہوا ہوں. بات ان شاء اللہ. دیکھیے والضحیٰ اے صدر النہار او کلہ، دیکھیے گا دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. یا تو اگر وقت لے لیجئے خاص وقت تو صدر النہار، کہ دن کا ابتدائی حصہ ہے نا، جب دھوپ چڑھتی ہے 9 بجے 9:30 بجے 10 بجے کا. اچھا او کلو، یا پھر نہیں، جیسا کہ وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں، ہاں نہیں، بلکہ پورے مکمل دن کی قسم یہاں پہ کھانا مقصد ہے. واللیل اذا سجا، اور اس طریقے سے قسم ہے کس کی؟ رات کی، کہ جب وہ کیا کرے، سجا، جب ہر چیز کو ڈھانک لے. استقر ظلامہ، جب اس کا اندھیرا پن نہ کیا ہو جائے، وہ مستقر ہو جائے. ٹھیک ہے. او اہلہ، ٹھیک ہے، یا جو کچھ بھی رات میں ہے سب، ہر چیز کو جو کیا کرے وہ ڈھانک لے. ما ودعک ربک وما قلی، ٹھیک ہے. ما ودعک نہیں، ما ترک ربک، اے میرے نبی، اللہ نے تمہیں ترک نہیں کیا، تمہیں نہیں چھوڑا ہے. یہ اوپر والی عبارت واضح ہوئی ہے، استقر ظلامہ او اہلہ. ٹھیک ہے. وما قلی، ہاں، نہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہے. وما قلی، وما ابغضک، اور نہ ہی تم سے کبھی ناراض ہوا ہے، تم پر غضبناک ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے پیغمبر یقیناً، لام تاکید، یقیناً کیا ہے، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے، یعنی دنیا ہے فانیہ سے. بس ان شاء اللہ. حالانکہ یہاں پر مراد پیغمبر ہے، سب کے لیے ہے، ہر ایک کے حق میں ایسا ہے نا، کہ آخرت جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. گرچہ انسان جو کیا ہے اپنی تمام تر کوششیں دنیا ہی کو کے حصول میں لگائے رہتا ہے، ورنہ آخرت ہی بہتر ہے نا. اور آخرت بہتر اس کے لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پر جو ہے وہی کی کہ اے موسیٰ، میں نے راحت و سکون جو ہے وہ جنت میں رکھ رکھا ہے، اور لوگ اسے جو ہے کیا ہے، ہاں، دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور یہ اس طرح سے چار وہ ہیں، یہ حدیث ہماری دعا ہے کہ انی وضعت الراحۃ فی الجنہ. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہے کیا ہے، انی وضعت العزت فی قلت المال، اس طریقے سے ہے کہ میں نے جو ہے وہ، یعنی عزت جو ہے کیا ہے مال کی کمی میں رکھی ہے، اور لوگ جو ہے کیا اس کو ابواب سلاطین پہ جو کیا ہے ڈھونڈتے ہیں. اس طرح کی پوری حدیث ہے، یعنی اس میں سن رکھا ہوگا آپ نے. ہاں ان شاء اللہ. جی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیہ کریمہ ہے، بہت غور کیجیے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یقیناً اے پیغمبر، ہم آپ کو، ٹھیک ہے، ہاں، ان قریب کیا ہے عطا کریں گے، اس قدر عطا کریں گے کیا کہ فترضا، کہ آپ جس سے کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. بات ان شاء اللہ. ہاں. اس آیہ کریمہ کے متعلق جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں پیغمبر کے متعلق، ہے نا. ایک یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ایک اور آیت کون سی ہے جو اس میں اخلاق کے متعلق ہے پیغمبر اسلام کے، کہ ہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے. تو مفسرین میں اس بات میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی عظمت کو بیان کرنے میں جو سب سے نہیں عفوا، یہ اس حوالے سے نہیں ہے، وہ اس میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں، ان دونوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہ کیا کہتے ہیں آپ کو، وہ انک لعلی خلق عظیم، ان دونوں میں. اس میں کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو کیا ارجا جس کو کہہ رہی ہے، یعنی سب سے زیادہ جو بندوں کو امید دلانے والی آیت ہے وہ کون سی ہے. آج ان شاء اللہ. ہاں.
تو اس کے متعلق جو ہے اہل بیت انشاءاللہ ایک روایت ہے جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اس کے جو مطلب ماننے والے ہیں یعنی اہل سنت کہہ لیجیے آپ، کہ وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید میں وہ آیت کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی امید بنتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہے نا؟ ہاں، تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جو ارجا آیت ہے جس سے امید بنتی ہے انسان کی، ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ والی آیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی آیت جو کیا ہے یہ ہے جس سے امید ہوتی ہے، وہ کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو قریب اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ چھٹے امام فرمایا کہ انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ یہاں پر مراد ہماری شفاعت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت کا حق اس قدر عطا کرے گا کہ ہم جتنے میرے چاہنے والے ہیں ہم سب کو جو کیا ہے جہنم سے نجات دے دیں گے، بتا دو انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے، مِنَ الْخَيْرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ كُنْهُ، کہ اے پیغمبر ہم آپ کو جو ہے وہ اس قدر خیر عطا کریں گے کہ جس کی کیا ہے وہ جس کی کوئی حقیقت سے جو کیا ہے آگاہ نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق جو ہے وہ کمال حیدری کا بہت اچھا نقطہ ہے، اس میں جناب فاطمہ کی شان میں ہم نے کوئی مریض میں پڑھا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِي، یہاں پر پروردگار عالم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ اچھا، اور دیکھیے آپ اور کیا تفسیر کی کہ یعنی اتنا خیر عطا کریں گے، اتنی نیکی عطا کریں گے کہ اس کی حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ وعدہ کیا اور اس وعدے کی وفا کہہ کے کیا کہا انا اعطینا، انشاءاللہ تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ ذات فاطمہ کو عطا کیا، اور ذات فاطمہ نام ہی فاطمہ ہے، ان لما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فطمہ عن معرفتها، چونکہ انسان ان کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے، بات واضح انشاءاللہ، جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہیں پہ واضح انشاءاللہ۔ حذف المفعول الثانی للابہام والتعظیم، ٹھیک ہے، یہ عطا جو ہے کیا ہے مطلب دو مفعولی میں سے، لیکن یہاں پر بس ایک ہی مفعول کو عطا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، کیوں ایسا؟ تو کیا اس لیے کہ اس یہاں پر ابہام بیان کرنا تھا کہ جو چیز ہم عطا کریں وہ کیا ہے نہیں معلوم، ایک بات دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہاں پر عظمت کو بیان کرنا ہے، جو چیز پروردگار عطا کرے گا اس کی عظمت۔ اس کے متعلق جو ہے وہ بشیر صاحب بھی اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، یہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کے متعلق کہتی ہے یہ مطلب یہ ہے، مطلب مسلمات میں سے یہاں پر آپ تفسیر بٹھا کر دیکھیے آیت میں تو شفاعت کی بات ہو رہی ہے اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام سے، اور یہاں پر وہ خاص طور سے بشیر صاحب کا جو جملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے یہ جو وعدہ کیا ہے نبی سے کہ ہم آپ کو اس قدر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی مقام شفاعت خدا بند عالم اپنے حبیب کو اس قدر عطا کرے گا کہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز کو کیا ہے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، لیکن نبی کو کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، بتا دیں انشاءاللہ۔ یعنی یہ بتائیں یہ پیغمبر کی بہت بڑی عظمت ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی وہ مقام شفاعت خدا بند عالم عطا کرے گا کہ کائنات کی ہر شے کو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، لیکن نبی کو کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، بتا دیں انشاءاللہ۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، بات انشاءاللہ، ہاں، کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، کہ آپ کو جو کیا ہے پناہ دی، بات انشاءاللہ، ہاں۔ اچھا، پناہ کیسے دی؟ تو مطلب وہی ہے کہ پناہ جو ہے کیا ہے جناب ابو طالب نے دی، پناہ جو ہے عبد المطلب نے دی، فضمک الی جدک عبد المطلب، تو یہ پناہ کیسے دی؟ پناہ جو ہے کیا ہے یا تو عبد المطلب جناب عبد المطلب نے مطلب کچھ سال 7 سال 8 سال تک وہاں کفالت کی، ثم الی عمک ابی طالب، بات انشاءاللہ، فعطفہ علیک، بات انشاءاللہ، تو پھر بہت زیادہ مہربانی لطف و کرم کے ساتھ جو ہے جناب ابو طالب پیش آئے پیغمبر اسلام کے ساتھ، بات انشاءاللہ۔ تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے عمل میں خلوص ہو تو خدا بند عالم انسان کے دوسرے کے کام کو اپنی طرف جو کیا ہے نسبت دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا طریقہ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر جب کسی عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ یہاں پر دیکھیے پناہ جو ہے وہ کیا ہے جناب ابو طالب عبد المطلب نے دی، اور پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے پناہ دی، مال جناب خدیجہ نے دیا، ٹھیک ہے، اور پروردگار عالم نے کیا کیا نسبت اپنی طرف دی۔ اس طریقے سے جنگ میں پیغمبر اسلام نے کنکری چلائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، نبی جب آپ نے کنکری چلائی تو وہ دراصل آپ نہیں چلائی بلکہ کیا ہے اللہ نے چلائی، بتا ان شاء اللہ۔
بات واضح یہ علم یزید کا یتیمن فآوا، یہ مطلب مشہور ہے کہ ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ولادت کے بعد جو ہے وہ جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے حوالے سے بھی مطلب وہ ہے چھٹے امام سے انشاءاللہ روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کے والدین کا انتقال جو ہے بچپن میں ہی ہو گیا. تو چھٹے امام نے جواب میں فرمایا تھا تاکہ خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ ان پر کسی کا حق نہ رہے، چونکہ ماں باپ کا انسان کے اوپر حق ہوتا ہے، تو خداوند عالم نے اپنے نبی کو اس چیز سے بھی دور رکھا ہے. یعنی نبی کا حق سب کے اوپر واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سب کو چاہیے کہ نبی کے حق کی ادائیگی کرے، نبی کسی کے حق کی ادائیگی نہیں کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ٹھیک ہے، ہاں، فی الطریق فہدا، واضح انشاءاللہ. ہاں، اب یہاں پر عام طور سے مطلب وہ ضالن کا مطلب وہ جو عام معنی ہے ایسا نہیں ہے. اب معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ ہم نے آپ کو گشتہ پایا ہے نا، ہم نے آپ کو جو کیا ہے کھویا ہوا پایا. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر اب انشاءاللہ تفسیر میں ہے بہت ساری مطلب وہ ہیں کہ مطلب یعنی گشتہ سے کیا مراد ہے یہاں پر جو ہے کیا ہے مطلب راستے میں جو ہے کیا ہے راستے کے نہ معلوم ہونے سے کیا مراد ہے. یہاں پر وہی ہے تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ کہ مطلب پیغمبر اسلام کو مطلب تجارت کے حوالے سے ہے نا، مطلب کیا ہے ایک وقت تھا کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کرنا کیا ہے، اس وقت جو کیا ہے رہنمائی کی تھی جناب خدیجہ کے حوالے سے کی طرف. بتا دیں انشاءاللہ. اور اس کی متعدد تفاسیر کی گئی. دیکھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي الطَّرِيقِ، تعریف لکھا ہے، تعریف فی الطریق حتی اتت بک حلیمہ. نہیں، یہاں پر میرے میں یہاں طریق ہے، فی الطریق حتی اتت بک حلیمۃ الی جدک. طریق کیسے؟ بات انشاءاللہ. ہاں، یہاں تک کہ ابھی بھی ایک بہرحال مختلف ہی ہے. آپ لوگ پتہ نہیں اس بارے میں کیا مطلب نظریہ رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں بھی کہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہاں کہ حلیمہ والا، چونکہ عام طور سے جو ہمارے یہاں ہے وہ ذاکرین وغیرہ ہیں یا پاکستان میں بہت زور و شور سے جو ذاکرین اور خطبہ کا گروپ ہے وہ اس کو نہیں قبول کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ جب جناب موسیٰ ہے نا جیسے پیغمبر کو سوائے ماں کے کوئی اور کسی کا دودھ نہیں پی سکتے تو پیغمبر اسلام کس طریقے سے پی سکتے ہیں. حالانکہ لیکن آپ ایران کی اتنی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھیے جیسے ہم لوگوں نے جو پڑھی ہیں پیغمبر اسلام کی سیرت میں یا یہاں بھی، تو عام طور سے یہ بات میں ذکر کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف سنی ہے کہتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے جو وہ کیا تھا. اور اس کو کیا کہ حلیمہ ہوتی کون ہے اس طرح سے مطلب خطبہ خط باقاعدہ وہ ہے، میں نے سنا ہے کہ یعنی حلیمہ ہوتی کون ہے، نہ اس کا نسب معلوم نہ ان کا یہ معلوم کیا ہے، اور آ کے پیغمبر کو دودھ پلانا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو شریف النسب تھی. آپ مطلب آج 15 منٹ سے خرچ کیجیے گا اس حوالے سے اور جا کے آج جو ہے وہ سرچ کیجیے گا اور ایک مطلب نظریہ قائم کیجیے اور اس حوالے سے دیکھیے دونوں طرفین کی باتوں کو پڑھیے سنیے. ان کی جو ہے ہوا اس طرح کی مطلب جو جذباتی باتیں ہوں گی، لیکن جو ہے وہ یعنی تفاصیل آپ کو تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا تو بہرحال جناب حلیمہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بہرحال دودھ پلایا تھا. آواز انشاءاللہ. حتی اتت کا بک حلیمۃ الی جدک، ٹھیک ہے. او فی شعاب مکہ او فی طریق شام مع امک ابی طالب. بات انشاءاللہ. تو اگر ایک تجارت کا معنی لیجئے کہ تجارت وغیرہ کے حوالے سے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو اس وقت جو کیا رہنمائی کی گئی کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے تجارت کا سلسلہ شروع کریں، اپنے چچا کے ساتھ جو ہے کیا ہے شام جایا کریں. تو وہی ہے پھر وہ جو واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو کیا ہے جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہے جناب خدیجہ کا مال لے کر شام جایا کرتے تھے، اور پھر جو ہے بہت زیادہ دن بدن برکت ہوتی رہی یہاں تک کہ جو کیا ہے پھر بعد میں رشتہ ازدواج بھی ہوا اور سارے واقعات وغیرہ ہیں. متوازن انشاءاللہ. یا پھر شعاب مکہ یعنی اس میں بھی ہے کہ مطلب کہیں پہ جو ہے کیا ہے راستہ کھو گئے تھے، وہاں پر جو ہے کیا ہے مطلب وہ رہنمائی کی تھی، ٹھیک ہے، بچپن میں. خیر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہرحال جو بھی آپ معنی کیجئے ہر معنی میں یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام خدا نخواستہ جو کیا ہے کسی وقت جو کیا ہے گمراہ تھے اور ان کی ہدایت کی. عظیم انشاءاللہ. فہدا ہدا کا علا جد کا او امی کا اور ضالن المعارف العلوم فعلمک بالوحی. یا پھر یہ ہے کہ ہاں ایک معنی یہ بھی کیا گیا انشاءاللہ اس بارے میں ہم زور دے رہے کہ روایات وغیرہ بہت زیادہ ہیں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ کہ آپ کو دیکھا کہ لوگ جو ہیں کیا ہیں آپ سے وہ ہیں یعنی آپ کیا ہے ضال یعنی کیا مطلب کھوئے ہوئے نہیں کیا مطلب یعنی کسی کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کو لوگ عام انسان کی طرح سمجھ رہے ہیں. فہدا تو ہم نے جو ہے وہ کیا ہے آپ کی شہرت آپ کی نبوت
ٹھیک ہے، اور آپ کا عزت و وقار جو کیا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، یہاں تک کہ آپ جو کیا ہے اس طریقے سے ابھر کے سامنے آئے کہ آپ سے بڑا کوئی جو ہے کیا ہے اللہ کا نبی نہیں، اور یہ واضح انشاءاللہ بات آئے گی. ظالن المعارف العلوم فعلمک بالوحی، یہ ایک معنی یہ بھی ہے، حالانکہ ظاہراً یہ معنی ہضم نہیں ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ جو کہ علم و معارف سے دور تھے، یہاں تک کہ وحی کے ذریعے سے ہم نے کیا ہے آپ کو ظاہراً یہ معنی کر سکتے ہیں کہ جب تک وحی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم جو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بہرحال یہ نبی جو کیا ہے جناب آدم کی خلقت سے پہلے سے ہیں، ہے نہیں. لیکن ایک معنی جو ظاہراً یہاں پہ وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ علم و معارف سے دور تھے، وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو عالم بنایا. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک وہ معنی ہے، اور انشاءاللہ تفاسیر میں مطلب روایت معصومین میں کیا معنی ہے وہ زیادہ ذہن کے قریب ہے اور ہضم ہونے والا ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. وہی ہے کیا کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے، لوگ آپ سے ناآشنا تھے، تو ہم نے کیا ہے ہدایت کیا. وہ وجدک عائلا یعنی فقیرہ، آج انشاءاللہ تنگ دست، فاغنا تو ہم نے آپ کو جو کیا ہے مستغنی بنایا، بے تربیت ابی طالب اور ربح تجارت والغنائم. آج انشاءاللہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پر مسلمہ طور پر ہے کہ یہ سارے خطابات جو ہیں پیغمبر سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے ہاں ظاہر ہوتا ہے نا ایاک آنی و اسمع یا جاری، خطاب پیغمبر کو ہے لیکن پیغام جو کیا ہے امت کو پہنچانا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے. کیا کہ اسے یتیم کو جو کیا جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائل کو کبھی رد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور خداوند عالم کی نعمتیں اگر جو آپ پر بیان کی گئی ہیں مطلب آپ کو دی گئی ہیں اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ یتیم کو کیا کریں قہر نہ کریں یتیم کے اوپر یا مثلا اپنا زور زبردستی جو ہے کیا نہ دکھائیں، کہ پیغمبر کی اس سے شان کہیں بالا ہے کہ پیغمبر اس طرح کا فعل انجام دیں. فَلَا تَغْلِبْهُ عَلَىٰ حَقِّهِ لِضَعْفِهِ، یعنی کوئی ایسا نہ کرے، یعنی ہم لوگوں کے لیے ہے یہ، ہم لوگ ایسا نہ ہو کہ وہ چونکہ بیچارہ ضعیف ہے یتیم، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ہم کیا ہے ہم جو اس پر زبردستی کریں، اس پر جو کیا ہے اپنی مضبوطی کو ظاہر کریں. واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَزْجِرْهُ، یعنی سائل کو نہ جھڑکیں، کوئی مانگنے آئے تو بھاگو یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی بات جو کیا ہے خداوند عالم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرنا ہے. هُوَ الشَّامِلُ لِكُلِّ نِعْمَةٍ، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس کو بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق میں برکت دی ہے، جو بھی چیزیں بہرحال اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَلِلتَّحَدُّثِ بِلِسَانِ الْمَقَالِ وَالْحَالِ، ہاں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھی ایک روایت ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تحدث فقط مقالی یعنی یہ تو اس طرح سے وہ ہو جائے گا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو تکبر اور غرور تک لے جائے، نہیں اس طریقے سے نہیں، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے بخشا ہے تو اس کے مقال سے یعنی زبان سے بھی انسان ادا کرے، ہے نا، اور کیا ہے اس سے حال سے بھی. واضح انشاءاللہ. یعنی کیا، یعنی دیکھیے زبان حال کیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بھی واقعے میں پڑھیں گے کہ اگر خداوند عالم نے آپ کا یہ اسٹیٹس رکھا ہے کہ آپ معاشرے میں اچھا لباس، ٹھیک ہے، اچھی کنڈیشن میں رہیے، تو اسی کنڈیشن میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں دی ہیں. اب وہ کیا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب پیسے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا اس کو پیسے کو دبا کے رکھیں اور اس طریقے سے رہ جیسے کہ فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، لوگ دیکھ کے سمجھے بیچارہ بڑا غریب ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس طرح یہ بہت یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے. بہت انشاءاللہ. ہاں خداوند عالم کو یہ چیز بہت پسند ہے، کیا کہ جو نعمتیں ہم نے انسان کو دی ہیں انسان ان نعمتوں کا اظہار کرے، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، غرور تکبر یہ سب چیزیں الگ ہیں، ان سب میں مبتلا نہ ہو، مگر یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ تاکہ یہ لگے کہ ہاں خداوند عالم اپنے مومنین کو نوازتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریے، اچھی زندگی گزار مطلب کیا ہے، یعنی اپنا گھر لے لیجئے، گاڑی سے چلیے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ احادیث کا سلسلہ اس حوالے سے دیکھیے، اور وہ آیات تو آپ کو یاد ہی ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت زیادہ جو ہے آیات واضح ہو جائیں گی. اور سب سے پہلے وہ اس کی آج فضیلت کا نہیں پڑھا تھا نا ہم نے، کتاب ثواب الاعمال میں فضیلت وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے سورہ شمس میں پڑھا تھا کہ جو شخص سورہ شمس، سورہ واللیل، سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح، اگلی بھی جو سورہ ہے اس کی فضیلت یہی ہے کیا کہ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے مسلسل تو کیا ہے خداوند عالم جو کیا ہے کہ بارگاہ میں جتنی چیزیں ہیں گوشت و پوست اس کے، ہاں سب اس کی گواہی دیں گے، اور خداوند عالم ان کی گواہیوں کو قبول کر کے اسے بخش بھی دے گا.
ہے نہیں، یہ تو گزر چکی بات. اب خاص جو اس کے متعلق ثواب کا ہے وہ یہ کہ ارشاد پیغمبر اسلام ہے کہ من قرأہا کان ممن یرضاہ اللہ، کیونکہ اس میں رضا پروردگار کا ذکر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، اس کو قرأت کرے گا، تو یہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس نے اللہ کو راضی کیا ہو. ٹھیک ہے. وَلِمُحَمَّدٍ أَن يَشْفَعَ لَهُ، ٹھیک ہے. اور پیغمبر اسلام کی سمجھ لیجیے یہ ذمے میں سے ہے، پیغمبر اسلام سے کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے. وَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ يَتِيمٍ وَسَائِلٍ، اور چونکہ اس میں یتیم کا بھی ذکر ہے، سوال کرنے والے کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو ان جتنے بھی دنیا میں ہے نا، یا ابتدائی دنیا سے لے کر آج تک جتنے بھی سائل اور جتنے بھی یتیم گزرے ہیں، ان سب کی تعداد کے 10 گنا اس کو کیا ہے؟ نیکیاں عطا کی جائیں گی. بتا دیں انشاءاللہ. پھر ایک فقہی مسئلہ جو عام طور سے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو کیا ہیں ایک ہی سورہ ہیں. اگر آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، ہے نہیں. اور اس طریقے سے سورہ وہ سورہ فیل اور سورہ قریش کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، بس اس کو وہ الگ الگ کر دیا گیا ہے نہیں. تو اس وجہ سے اس کو بہرحال ملحق کر کے پڑھنا ہے، ایک کے بعد فوراً دوسرا پڑھنا ہے، یعنی دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو مطلب علماء فقہاء اپنی کتابوں میں توضیح المسائل میں اس میں مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اس کی ایک سند جو یہ روایت ہو سکتی ہے. تفسیر عیاشی میں مفضل ابن صالح سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرماتے ہیں قال سمعتہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سنا کہ یقول لا یجمع سورتین فی رکعۃ واحدہ الا الضحیٰ وعلم نشرہ، کہ ایک رکعت میں 2 سورے جمع نہیں ہوتے سوائے کس کے؟ یعنی الحمد کے بعد، الحمد کے بعد 2 سورہ ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا. یہ اہل سنت ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی بڑے سورے کو کیا کرتے ہیں، اس کی کچھ آیتیں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک پورا مکمل سورہ آپ کو پڑھنا ہے اور 2 سورہ نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی ہے. تو کہہ رہے کہ امام نے فرمایا کہ 2 سوروں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاتا سوائے کس کے؟ سوائے ان 2 کے. ہاں، ایک تو یہ عفواً ہاں الا الضحیٰ وعلم نشرہ جو کہ آج محل کلام سورہ ضحیٰ، اور دوسرے وعلم تر کیفیٰ ولإلاف قریش. بات واضح انشاءاللہ. وفیہ وروى اصحابنا ان الضحیٰ وعلم نشرہ سورۃ واحدہ، ٹھیک ہے. اور روایت ہوئی ہے کہ یہ دونوں سورے ایک ہیں، ٹھیک ہے، لتعلق احدہما بالاخری، تو پھر کیا ہے، ہاں ایک کا دوسرے سے بہرحال تعلق ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی اچھا، یہ تو مطلب یہ پیغمبر یعنی قول معصوم، یعنی سنت میں سے آپ قول معصوم ہے نا ان دونوں آیت سوروں کے مقابلے میں، دونوں سوروں کے متعلق. فعل معصوم بھی ہے. فعل معصوم کیا ہے؟ تہذیب الاحکام میں روایت موجود ہے زید شہام سے کہ فرماتے ہیں قال صلی بنا ابو عبداللہ علیہ السلام، ٹھیک ہے. زید شہام نے کہا کہ ابو عبداللہ یعنی چھٹے امام نے ہمیں نماز پڑھائی صبح کی، فقرأ الضحیٰ وعلم نشرہ فی رکعۃ واحدہ، کہ ایک ہی رکعت میں دونوں سوروں کو ایک ساتھ پڑھا. تو مطلب کیا ہے، سنت میں قول معصوم اوپر فرمان، اور یہاں جو کیا ہے فعل معصوم بھی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے وہ ما ودعک ربک وما قلی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، یہ قسمیں کھانے کے بعد یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو ارشاد ہو رہا ہے تفسیر علی ابن ابراہیم میں روایت ہے 5 امام سے، فرماتے ہیں فی قولہ ما ودعک ربک وما قلی وذالک ان جبرائیل، سنیے گا، وذالک ان جبرائیل ابطا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جناب جبرائیل نے جو کیا ہے جب وحی لے کر آ رہے تو بتی یعنی سلو، یعنی نازل ہونا، یعنی وحی کا سلسلہ جو ہے بہت سلو ہو گیا، رک گیا، ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ كَانَتْ أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اور سب سے پہلے جو ہے کیا ہے جو سورہ تھا وہ سورہ علق وہ نازل ہو گیا. ثُمَّ أَبْطَأَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد جو کیا ہے یہ سلسلہ جو کیا ہے رک گیا. انشاءاللہ. ہاں. فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو جناب خدیجہ نے ذکر کیا کہ لعل ربک قد ترکک فلا یرسل الیک، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ترک کر دیا ہے اس وجہ سے وہی اب آپ پر نہیں آ رہی ہے، چونکہ اس وقت جو ہے کیا ہے وہی کے عالمی کا علم جو کیا ہے مولا کائنات کو تھا، جناب خدیجہ کو تھا.
فانزل اللہ تعالی و تبارک ما ودعک ربک وما قلی. بتا دیں انشاءاللہ. اس طریقے سے کتاب المناقب لابن شہراشوب، فضائل کی کتاب بہت زبردست ہے. عام طور سے مطلب مجلسوں وغیرہ میں اس سے مدد لی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ، پیغمبر اسلام نے کسے دیکھا؟ جناب فاطمہ کو. وعلیہا کساء من اجلۃ الابل وہی تطحن بیدیہا وترضع ولدہا. ایک وقت میں بی بی جو کیا ہے یہ سارے امور انجام دے رہی ہیں. بات واضح ہوگی ہے نا کہ مطلب چکی بھی چلا رہی ہیں، جناب امام حسنین کو بھی کھلا رہی ہیں، اور جو ہے وہ چادر بھی جو کیا ہے اڑے ہوئے ہیں. فقال یا بنتا عفوا نہیں یہ فدم عطعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دیکھ کر بہرحال ہر باپ کے شفقت کے مارے پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے جو آنسو وہ ہوئے جاری ہوئے. فقال یا بنتا تعجلی مرارۃ الدنیا بحلاوۃ الآخرہ، کہ آپ جو ہے وہ یہ دنیاوی جو ہے وہ کڑواہٹ کو برداشت کیجئے، انشاءاللہ خداوند تعالی نے آپ کے لیے آخرت میں وہ رکھا ہے، آخرت میں آسانی رکھی ہے، آخرت میں جو ہے خوشی رکھی ہے. یہاں بہرحال آپ مشکلات کا شکار ہیں. فقالت یا رسول اللہ الحمد للہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ. ٹھیک ہے. فانزل اللہ، تو یہ سن کر جناب فاطمہ نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں. تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بات بات انشاءاللہ. ہاں یہ جو بات عرض کی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے متعلق ابن شریح نے روایت کی ہے کہ ابن الحنفیہ انہ قال یا اہل العراق تزعمون ان ارجع آیت فی کتاب اللہ عز وجل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو سب سے زیادہ جو آیت امید دلاتی ہے انسان کو ہے نا کہ آخرت میں بخشا جائے گا اور جو گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ والی آیت ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. جبکہ وَإِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ نَقُولُ أَرْجَعَ آیَةٌ فِي، جبکہ ہم اہل بیت اس بات کے قائل ہیں کیا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت جو جس سے انسان کو امید لگانی چاہیے وہ یہ ہے کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیوں؟ وَهِيَ وَاللَّهِ شَفَاعَتُنَا، یہاں مراد کیا ہے ہماری شفاعت ہے. انشاءاللہ. اس طریقے سے وَرَوَى الْعَيَّاشِي بِإِسْنَادِهِ عن ابی الحسن الرضا فی قول أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ٹھیک ہے. قال فردا لا مثل لك في المخلوقین فآوى الناس الیک. ٹھیک ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو پایا کہ آپ اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. لا مثل لك في المخلوقین. ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی جو کیا ہے مثیل نہیں ہے، آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے مخلوقات میں. فآوى الناس الیک، تو ہم نے کیا کیا لوگوں کو پناہ دی آپ کی طرف تاکہ آپ اکیلے نہ رہ سکیں. ووجدك ضالا اے ضالا فی قوم لا یعرفون فضلک فہداہم الیک، یعنی ہم نے ضال پایا نہیں کیا مطلب، یعنی ہم نے آپ کو آپ کے ہی قوم میں یہ دیکھا کہ آپ کو کوئی آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے، آپ کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی فضیلت کا کوئی اقرار نہیں کر رہا. فہداہم الیک، تو ہم نے آپ کو نبوت عطا کر کے، نبوت کا نہیں ظاہراً نبوت کو کر کے ہم نے کیا کیا آپ لوگوں کی ہدایت کی آپ کی طرف. ووجدک عائلا تعول اقواما بالعلم فاغناہم باللہ بک. پھر ہم نے آپ کو جو ہے تنگ دست پایا تو ہم نے کیا ہے آپ کو غنی بنایا. کس ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے، یعنی ہم نے اپنے وحی کے ذریعے سے آپ کو مالا مال فرمایا. یہاں پر مراد جو کیا ہے غنا سے علم سے مستغنی فرمایا ہے، مالا مال کرنا. وروا ان النبی قال، نبی نے فرمایا کہ منا علی ربی وہو اہل المن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو کیا ہے احسان فرمایا ہے اور یقیناً جو کیا ہے وہ اہل من میں سے، یعنی وہ احسان کرنے والوں میں سے ہے. اس طریقے سے یہ جو آپ کے اندر عرض کیا کہ وسئل الصادق علیہ السلام، چھٹے سے سوال کیا گیا لما اوتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان ابویہ، کہ کیوں پیغمبر کو جو کیا ہے ان کے ماں باپ سے جو کیا ہے یتیم کر دیا گیا بچپن میں ہی. ٹھیک ہے. تو فرمایا فقال لئلا یکن لمخلوق علیہ حق، تاکہ مخلوقات میں سے کسی کا حق پیغمبر کی گردن پہ نہ رہے، کیونکہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے
ہے نہیں. اس طریقے سے روایت میں وفی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہے نا. قیل فی معنی ہو، اس کے معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ ان المعنی وجدت متحیرا، کہ ہم نے آپ کو متحیر پایا، لا تعرف وجوہ معاشقہ، یہ جو ایک معنی ہم نے کیا تھا تجارت کے حوالے سے. مصنف نے اس کا اشارہ کیا ہے کتاب میں کہ مطلب آپ جو کیا ہے تجارت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. فہدا کا الی وجوہ معاشقہ، تو ہم نے کیا ہے آپ کو تجارت کے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے تجارت کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور ہوا بھی. فإن الرجل إذا لم يهتدي طريق كسبه ووجه معيشته يقال له أنه ضال لا يدري إلى أين يذهب. اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے کہ عرب میں جب کوئی کماتا نہیں ہے، جب کسی کوئی نہیں مطلب کسب وغیرہ نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے یہاں بس یوں ہی آوارہ کہتے ہیں، ہے نا. تو عرب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ضال کہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے مطلب پیسے ویسے کمانا ہے. آتا ان شاء اللہ. تو یہ عرب تو مطلب کہنے کا آتا ہے، اور قرآن مجید بھی کیا ہے انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا. ایسا نہیں کہ قرآن مجید خداوند عالم نے کیا ہے کوئی الگ دنیا سے کچھ الگ نہیں، بلکہ جو زبان وہ بولتے تھے انہی میں سے نازل کیا، اور اس طریقے سے بنایا کہ عرب جو اس کی مثال لانے سے جو کیا ہے قاصر تھے. آتا ان شاء اللہ. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ ضال سے مراد کیا ہے، یعنی یہی کہ کسب وغیرہ کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی ہدایت کرنا ہے، ٹھیک ہے، وجوہ معاش کو بتانا ہے. اس طریقے سے یہ جو آیت ہے جو آخر میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس پر ظلم نہ کرو، تو یہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے. تو یہاں پر تفسیر ابن ابراہیم میں ہے کہ وَالْمُخَاطَبَةُ لِلنَّبِي، یہاں پر خطاب جو کیا ہے نبی سے ہے، ٹھیک ہے. وَالْمَعْنَى لِلنَّاسِ، جبکہ یہاں پر معنی جو کیا ہے لوگوں کو پیغام دینا ہے. بتا دوں انشاءاللہ. کیا کریں، آدھا چھوڑ دیں، کیونکہ میرے خیال سے 7 بجے جو ہے وہ کفایہ پڑھنے